وہ کی منافقت ابھی تک نئے نئے رنگ دکھا رہی تھی. وہ کہتے ہیں نا کہ چراغ بجھنے سے پہلے بہت زور سے بھڑکتا ہے، تو خیر منافقت کا چراغ کبھی بجھا تو نہیں، لیکن کم از کم جو رسول اللہ کے زمانے کے منافق تھے ان کا تو چراغ اب بجھنے ہی کو تھا، لیکن بجھنے سے پہلے انہوں نے ایک اور بھرپور وار کرنے کا سوچا. اس مرتبہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے اور کفر کے ایجنٹس کو پناہ دینے کے لیے ایک عمارت انہوں نے تیار کی اور اس عمارت کا نام مسجد رکھ دیا. سورہ توبہ آیت نمبر 107 1010 میں اس کا ذکر ہم نے پڑھا تھا، جس کو مسجد ضرار کہا گیا. اور اس جگہ کو سینکٹیفائی کرنے کے لیے انہوں نے نبی اکرم سے درخواست کی کہ آپ وہاں آ کر نماز پڑھ لیجئے. آپ چونکہ ابھی غزوہ تبوک کی تیاریوں میں مصروف تھے تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت تو نہیں، ان کو ٹال دیا اور کہا کہ جنگ سے واپس آ کر دیکھا جائے گا. اسی دوران وحی نازل ہو گئی، اس جگہ کی حقیقت واضح کر دی گئی. سازش کا اور کانسپریسی کا ایک اڈا انہوں نے بنایا تھا، تو پھر آپ نے اس میں نماز پڑھنے کے بجائے حکم دیا کہ اس کو گرا دیا جائے. لہذا آپ کے حکم سے پھر وہ مسجد کے نام پر جو عمارت بنی تھی ڈیمالش کر دی گئی. رومنز کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ نے پیش قدمی کا ارادہ کیا، بجائے اس کے کہ رومنز کو مہلت دی جائے کہ وہ آ کر اور مدینے پر حملہ کریں، اقدام کرنا چاہیے نا، اوفینسو لانچ کرنا چاہیے. تو لہذا آپ نے سوچا کہ ان کے حدود، ان کے علاقے میں جا کر جنگ کی جائے. عام اللہ کے رسول کا اصول یہ تھا کہ کسی بھی غزوے کا زیادہ چرچا یا زیادہ شہرہ آپ پسند نہیں کرتے تھے. آخری وقت تک لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ کا ارادہ کس طرف کا ہے، اور حکمت اس میں یہی تھی کہ کہیں اگلی پارٹی تیاری زیادہ نہ کر لے اور بہت خون خرابہ نہ ہو. لیکن چونکہ یہ مہم غیر معمولی تھی، بہت بڑے اور بیٹل ہارڈنڈ ان کے جو رومن لیجنریز تھے ان سے مقابلہ تھا. دوسری بات یہ کہ زمانہ گرمی کا تھا، کھجور کی فصل تیار کھڑی تھی اور سواریاں بھی کم تھیں، اور سفر بہت طویل تھا، کوئی اندرون عرب کا سفر تو نہیں تھا، بہت دور کا سفر تھا، اور مسلمانوں کے ایمان کا یہ بڑا سخت امتحان تھا. لہذا آپ نے پہلے ہی سے اعلان کر دیا کہ رومیوں سے مقابلہ ہے، تاکہ لوگ اپنی اپنی تیاریاں مکمل کر لیں. اور آپ نے انفاق اور جہاد پر لوگوں کو ابھارا. اس کا بھی ذکر سورہ توبہ میں موجود ہے. عرب کے چاروں طرف سے قبائل آ کر اسلام کے پرچم تلے جمع ہونے لگے. 30,000 لوگ جمع ہو گئے. صحابہ نے بھی اس انفاق فی سبیل اللہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی انہوں نے کوشش کی. تنہا حضرت عثمان نے 300 اونٹ اور 5.5 کلو سونے کے سکے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر کیے. تقریباً 40 کلو چاندی صدقہ کی. صرف حضرت عثمان تنہا انہوں نے اتنا مال دیا کہ 10,000 لوگ تیار ہو سکیں، 10,000 کا لشکر تیار ہو جائے. سونے کے سکے لا کر اللہ کے رسول کی گود میں ڈالے. آپ اس کو اپنی گود میں رکھ کر اور اس میں ان کو الٹتے پلٹتے تھے، اور آپ کا چہرہ جو ہے وہ خوشی سے چمک رہا تھا، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. حضرت عثمان صدقہ کرتے گئے یہاں تک کہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے انہوں نے صدقہ کیے. حضرت علی ان کا قول آتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ آسمان والے عثمان کو ذو النورین کہتے ہیں، 2 نور والے، اس لیے کہ ان کے سوا کسی کے پاس پیغمبر کی 2 بیٹیاں جمع نہیں ہوئیں. ایک دفعہ رسول اللہ احد پہاڑ پر چڑھے تو ہلنے لگا. آپ کے ساتھ ابو بکر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے. آپ نے اپنا پاؤں احد پر مارا اور فرمایا، احد تھم جا، تجھ پر ایک پیغمبر، ایک صدیق اور ایک شہید سوار ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 29 کلو چاندی صدقہ کی. حضرت عمر آدھا مال لے کر آ گئے اور سوچا کہ اس موقع پر تو ابو بکر سے بازی لے ہی جاؤں گا. حضرت ابو بکر تشریف لائے تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ ابو بکر گھر کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا کہ اللہ کا نام اور اللہ کا رسول، یعنی کہ سارا مال لے آئے. حضرت عمر فرماتے ہیں، اس موقع پر میں نے سوچا کہ ابو بکر سے کوئی آگے نہیں نکل سکتا. صدقہ کرنے میں عورتیں کچھ پیچھے نہیں تھی. کسی نے ہار، کسی نے انگوٹھی، کسی نے پازیبیں، بازو بند، بالیاں، جس سے جو ہو سکا اپنا انہوں نے زیور آپ کی خدمت میں بھجوایا اور ذرا بھی بخل سے کام نہ لیا. منافقین کا کنٹریبیوشن بھی تھا. کمنٹس اور تبصرے
اور تانے. اس زمانے کے منافق بھی یہی کرتے تھے اور آج کے منافق بھی. حضرت علی کو مدینے کا آپ نے انچارج بنایا، پھر آپ مدینے سے نکلے. حضرت علی نے عرض کیا آپ مجھ کو عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جاتے ہیں. آپ نے فرمایا الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون بن موسى الا انه ليس نبي بعدي. علی تو اس بات سے خوش نہیں کہ تیرے پاس وہ درجہ ہو جو موسیٰ کے پاس ہارون کا تھا، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. ایک فضیلت اور ایک بلند مقام حضرت علی کا بیان کیا جا رہا ہے. اسلامی لشکر نے تبوک کے پاس پہنچ کر پڑاؤ ڈالا، لیکن رومی لشکر مقابلے کو نہ آیا اور اللہ خود مومنوں کی طرف سے جنگ کرنے کو کافی ہو گیا. رسول اللہ کے اس سفر سے حالانکہ دو بدو مقابلہ تو نہ ہوا، لیکن اسلام کو بہت سے سیاسی فائدے حاصل ہوئے. بہت سے آس پاس کے قبائل سے آپ نے معاہدے کیے اور وہ اسلام کے دائرے میں آ گئے. واپسی میں منافقین نے نبی اکرم کو قتل کرنے کی کوشش کی. آپ نے حضرت حذیفہ کو ان کے مقابلے کے لیے بھیجا. حضرت حذیفہ آگے بڑھے لیکن وہ لوگ بھاگ گئے. انہوں نے سوچا تھا کہ تنگ گھاٹی آتی تھی راستے میں، تو یہاں سے اللہ کے رسول گزریں گے تو یہاں پر ہمیں قاتلانہ حملہ کر کے اور آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے. لیکن مقابلہ تو نہ کر سکے، بزدلی تو تھا ہی ان کا مرض. حضرت حذیفہ سے مقابلہ نہ کر سکے. نبی اکرم نے حضرت حذیفہ کو کچھ منافقین کے نام بتائے تھے اور فرمایا تھا کہ تم کسی کو یہ نام نہ بتانا. اس کے بعد سے حضرت حذیفہ کا نام صاحب سر النبی پڑ گیا، نبی کے ایک راز کے مالک. مدینے واپس آئے. 80 کے قریب منافقین نے آ کر اپنی اپنی ایکسکیوزز پیش کی. آپ ہر ایک کی ایکسکیوز قبول کر لیتے تھے. 3 مخلص مسلمان بھی تھے، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیعہ اور ہلال بن امیہ. ان حضرات نے فیصلہ کیا کہ ہم ساتھ تو نہیں گئے لیکن ہم کو ایک عذر بھی پیش نہیں کریں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ العذر اقبح من الذنب، عذر گناہ سے بھی زیادہ برا ہے. ایک کام نہ کرنا اور نہ کر کر پھر ایکسکیوزز پیش کرنا، بہانے بنانا کمپاؤنڈ کر دیتا ہے اس چیز کی برائی کو. اور بہانے بازی تو ویسے بھی منافقین ہی کی صفت ہوتی ہے، مومن کی نہیں. تو ان صحابہ نے چونکہ کوئی بہانہ نہ بنایا اس لیے ان کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی. لیکن اس سے پہلے 50 دن تک سارے مسلمانوں نے ان سے بات چیت بند رکھ دی. کوئی بات چیت ان سے نہیں کرتا تھا. ایک سائلنٹ ٹریٹمنٹ ان کو دیا گیا. اور یہ ملٹری ٹیکنیک آف ڈسپلن آج بھی ملٹری اکیڈمیز میں استعمال ہوتی ہے. بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے کسی کا اور اس سے کافی عرصے بات نہیں کی جاتی. سورہ توبہ آیت 118 میں اس کا ذکر موجود ہے، جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، کہ زمین تنگ ہو گئی ان پر اپنی کشادگی کے باوجود. یہی کیفیت تو آج مسلمانوں کی لگتی ہے نا. زمین ہے اور وسائل ہیں، تعداد ہے، افراد ہیں، لیکن اس کے باوجود ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین اپنی تمام تر وسعت کے باوجود آج ہم پر تنگ ہے. شاید ہم جہاد کے لیے نہیں نکلتے اسی لیے. اس غزوے کے بعد یعنی تبوک کے بعد چوک در چوک لوگ مدینے آنے شروع ہوئے اور اسلام قبول کیا. اس کو عام الوفود بھی کہا جاتا ہے، ایئر آف ڈیلیگیشن. اسی سال شاہ حبشہ نجاشی کا انتقال ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی. ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عثمان کی جو بیوی تھی، رسول اللہ کی بیٹی، ان کا بھی اسی سال انتقال ہوا. رسول اللہ نے حضرت عثمان سے فرمایا میرے پاس تیسری بیٹی ہوتی تو اس کی شادی بھی تم سے کر دیتا. اسی سال عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کا بھی انتقال ہوا. مرنا تو سبھی کو ہے، چیز یہ ہے کہ انسان نے کیا عمل کیے اور کیا لے کر گیا. اللہ کے رسول کو اذیت پہنچانے کا اور تنگ کرنے کا کوئی موقع اس شخص نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا. اس کے باوجود آپ تو رحمت للعالمین تھے. اس کا بیٹا جب کرتا مانگنے آیا کفنانے کے لیے اپنے باپ کو، تو آپ نے اپنا کرتا عنایت فرمایا، اس کے لیے دعائے مغفرت کی اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی. اس کے بعد وہی نازل ہو گئی کہ اب آئندہ کسی منافق کی قبر پر کھڑے نہیں ہوں گے اور نہ آپ اس کے لیے اب دعائے مغفرت کریں گے. اسی سال مسلمانوں نے اسلامی شریعت کے حساب سے حج کیا. حضرت ابو بکر امیر حج بنا کر بھیجے گئے، یعنی کہ 9 ہجری کی ہم بات کر رہے ہیں نا، اس کے سارے ایونٹس ہیں یہ.
حضرت ابو بکر جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں اعلان ہو گیا کہ اب کوئی مشرک اس سال کے بعد حج نہیں کرے گا. یہ تمام واقعات سورہ توبہ میں موجود ہیں. ایک ڈیلیگیشن نجران کے عیسائیوں کا بھی آیا، 60 افراد پر مشتمل تھا، اور اسی موقع پر سورہ آل عمران کی آیات 59-61 نازل ہوئی. یہ آیت مباہلہ جس میں آتی ہے یہ بھی اسی موقع پر نازل ہوئی. عیسائی آئے، انہوں نے بات چیت تو کی لیکن اسلام نہ قبول کیا، واپس لوٹ گئے. مسیلمہ کذاب 17 افراد کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اسلام قبول کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص کے اندر شر محسوس کر لیا، حالانکہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن آپ کو فیل ہو گیا. ظاہر ایک نبوت کی بصارت تو ہوتی ہے نا، وزڈم ہوتی ہے، پروفیٹک وزڈم ہوتی ہے. اس سے پہلے آپ نے خواب دیکھا تھا کہ زمین کے خزانے آپ کے پاس لا کر رکھ دیے گئے اور ان میں 2 سونے کے کنگن آپ کی گود میں گر گئے آ کر. سونے کے کنگن عورتوں کا زیور ہوتا ہے، تو آپ کو کراہیت سی محسوس ہوئی اور آپ کو برا بھی لگا اور ایک رنج سا محسوس ہوا. یہ خواب دیکھ رہے ہیں آپ پر وحی کی گئی کہ ان کو پھونک دیجئے. آپ نے ان کو پھونکا تو دونوں کنگن اڑ گئے. اس کی آپ نے تعبیر بتائی کہ میرے بعد 2 کذاب نکلیں گے، 2 جھوٹے. مسلمہ نے یمامہ واپس جا کر نبوت کا دعویٰ کیا، اپنی قوم کے لیے زنا اور شراب اس نے حلال کر دیا. یہ بھی کہہ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ باقی اسلام کی باتوں کو بھی مانتا تھا. اذانیں بھی ہوتی تھیں، نماز بھی پڑھتے تھے، رسول اللہ کو اللہ کا رسول بھی مانتے تھے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی انہوں نے چینجز کر دیے، خود نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا، اور اتنا مشہور ہوا، اتنا پاپولر ہوا، لوگ اتنی اس سے محبت کرنے لگے کہ یمامہ کا رحمان کہلانے لگ گیا. ان کے لیے اس سے بڑھ کر رحمان کون ہوگا جو شراب اور زنا حلال کر دے ان کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے خط لکھا کہ مجھے اس کام میں آپ کا شریک کر دیا گیا ہے، یعنی کہ نبوت میں آپ کا شریک بنا دیا گیا ہوں. آدھی حکومت ہمارے لیے ہے اور آدھی قریش کے لیے. 2 قاصد یہ خط لے کر رسول اللہ کے پاس آئے. آ کے پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ مسیلمہ اللہ کا رسول ہے. رسول اللہ نے فرمایا میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، اگر میں کسی قاصد کو قتل کرتا تو تم دونوں کو قتل کروا دیتا، لیکن چونکہ قاصد کا قتل تو صحیح بات نہیں، لہٰذا آپ نے ان کو چھوڑ دیا. قاصد میسنجر یا ایمبیسڈر، وہ جو کوئی پیغام لے کر آتا ہے. تو حضرت ابو بکر کی خلافت کے زمانے میں اس شخص کے ساتھ جنگ ہوئی اور یہ مارا گیا، لیکن اس کا ظہور جو ہے وہ خود رسول اللہ ہی کے زمانے میں ہو گیا تھا. 10 ہجری میں بھی مختلف وفود آ کر بیعت کرتے رہے. اب اسلام کا آپ دیکھیے کہ ننا منا سا جو ایک پودا لگا تھا وہ اللہ کے فضل سے ایک تناور اور مضبوط درخت بن چکا، اور انسان ہر طرف سے اب اس کے سائے میں آ کر پناہ لینے لگے. اللہ کے رسول کا مشن تکمیل کی طرف بڑھ رہا تھا. 10 ہجری میں آپ نے حج پر جانے کا بذات خود ارادہ فرمایا. آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے ارکان سیکھ لو، کیونکہ میں اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں گا.